بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد۔ ہماری گفتگو دلیل کے ضمن میں قضیے اور اس کی مختلف اقسام میں چل رہی تھی، اور ہم نے آخری جو اپنی بحث پڑھی تھی وہ یہ پڑھی تھی کہ ہمارے پاس موضوع قضیے میں موضوع کے اعتبار سے قضیہ موجبہ میں، چونکہ آپ تقسیمات کم اور کیف کے اعتبار سے پڑھ چکے ہیں کہ قضیہ یا موجبہ یا سالبہ ہے، پھر اس کے جو محصورہ یعنی کمیت جو ہے اس کے اعتبار سے کلیہ یا جزیہ ہے۔ قضیہ در حقیقت خارج میں ایک حقیقت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور خارج میں جو ذات ہے وہ قضیے میں موضوع بن جاتی ہے۔ صحیح ہے؟ خارج میں جو ذات ہے وہ کیا بنتی ہے؟ موضوع، اور اس ذات کی جو خصوصیات ہیں وہ بن جاتی ہیں محمول، اور پھر محمول اس موضوع سے ربط جوڑتا ہے، یا آپ اپنے قضیے میں اس ربط کو کر یا سلب کر کے دکھاتے ہیں۔ یہاں پر 3 اقسام ہمارے سامنے در حقیقت آئی تھیں جو کہ حملیہ کے ساتھ مختص ہیں۔ ہم جو سابقہ درس میں پڑھ رہے تھے وہ بحث تھی کہ حملیہ کے ساتھ قضیہ حملیہ جس میں یہ حمل پایا جاتا ہے، محمول کو موضوع کے ساتھ ربط دیں یا اس کو سلب کریں۔ لیکن پھر میں یہ عرض کر دوں کہ آپ جو قضیے میں انجام دے رہے ہیں وہ حقیقت کی نشاندہی کر رہی ہے، آئینہ بنتا ہے جس میں آپ حقیقت کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ہر علم نے اپنے علوم کے مطابق قضیوں کو تشکیل دیا ہے۔ ہر علم میں جو حقیقت بھی ہے اس حقیقت کی بیان کی زبان کیا ہے؟ وہ قضیہ ہے، وہ چاہے کوئی بھی زبان ہو، اردو ہو، عربی ہو، فارسی ہو، انگلش ہو، کوئی بھی زبان ہو۔ آپ اس میں جملہ سنیں گے تو دیکھیں گے کہ کس ذات کے لیے کچھ ثابت کیا جا رہا ہے، جس چیز کو ثابت کر رہے ہیں وہ محمول قرار دے دیں گے، اور جس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے اسے موضوع قرار دے دیں گے۔ یہ ہمارے پاس ایک منطقی علمی زبان ہو گئی، درست ہے؟ برہان میں یہ زبان چلتی ہے، دلیل میں یہی زبان چلتی ہے۔ اب دلیل میں جب ہم ایک قضیہ بناتے ہیں تو اس قضیے سے ہمارا مقصود کیا ہوتا ہے؟ جس علم میں بھی آپ وہ دلیل بنا رہے ہیں، چونکہ ہر علم کے استدلال کے طریقے اپنے خاص نوعیت ان کی پائی جاتی ہے، آپ جس علم میں بھی دلیل بنا رہے ہیں وہ دلیل کیا ہوگی؟ قضیے کی صورت میں۔ صحیح ہے؟ اس کا قضیے اس میں بنائے جائیں گے، اور قضیے کی تقسیمات ہر علم کے مطابق اپنی نوعیت کے اعتبار سے ہے۔ جو اس کے اندر اس علم میں آپ موضوع زیر بحث لا رہے ہیں اس کے تقاضے کے تحت قضیے کی اقسام بنیں گی۔ واضح ہوئی یہ بات یا نہیں ہوئی؟ مزہ آپ نے قضیے کو تقسیم کیا تھا، یہ نقطہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم جو تقسیم کر رہے ہیں وہ کن علوم کے تحت ہے۔ ممکن ہے کہ وہ تقسیم آپ کو فزکس میں فائدہ نہیں دے رہی، کیمسٹری میں فائدہ نہیں دے رہی، وہ لوگ پھر اپنے علم کو مد نظر رکھتے ہوئے تقسیم کریں گے۔ مثلا وہ اس طرح تقسیم کریں گے، جسم ہے، جسم کے مثلا مختلف اجزاء وہ 2 ہوتے ہیں اجزاء، یا 2 سے زائد اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب وہ پھر آئیں گے اور قضیے کی تقسیمات میں کہیں گے کہ نہیں، فزکس میں قضیہ حملیہ چلتا ہی نہیں ہے، قضیہ منفصلہ شرطیہ منفصلہ چلے گا بالفرض، تو فزکس میں کس کو زیر بحث لائیں گے؟ فقط منفصلہ کو، اور وہ آگے مزید تقسیم حملیہ کی تقسیم پڑھیں گے وہاں پہ، وہ نہیں پڑھیں۔ اسی طرح یہاں پر ہمارا سروکار حملیہ سے ہے، کیونکہ آیات روایات کس پیرائے میں، زیادہ تر آیات روایات کس پیرائے میں آئی ہیں؟ حملیہ کے۔ ایک چیز کو محمول کو موضوع کے لیے ثابت کر رہے ہیں، یا محمول کو موضوع سے نفی کر رہے ہیں، سلب کر رہے ہیں۔ اور یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ محمول یا تو وہ ذات سے ہے، اسی ذات موضوع سے لیا گیا ہے، یا خارج از ذات موضوع لیا گیا لیکن اس پر حمل ہو سکتا ہے، اسے تعلق قائم کر سکتا ہے۔ ایسا کبھی بھی موضوع کے لیے محمول نہیں بن سکتا جو نہ ذات سے لیا جائے، اور اگر بیرون ہو تو وہ بیرون موضوع سے تعلق قائم ہی نہ کر سکے، ایسا کبھی بھی نہیں محمول بنے گا، مگر یہ کہ واسطے کے ذریعے سے۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ حرارت اور پانی یہ تو آپس میں ٹکراتے ہیں،
اب آپ خالی نہیں کہہ سکتے الماء حارٌ، اگر خالی کہیں بھی یہ جملہ تو یہاں پہ واسطہ موجود ہے، بے واسطۃ النار، اگر واسطے کو نظر انداز کر دیں تو پھر اس کی محمول وجود میں نہیں آئے۔ یہ بہرحال ایک حد تک ہماری ڈسکشن پہلے گزر چکی ہے اور آپ واسطوں کے اعتبار سے بھی اسے دیکھ چکے ہیں۔ ہم آج کے درس میں یہ دیکھیں گے کہ قضیہ کو جو ہم نے بنیادی طور پہ حملیہ اور شرطیہ، اور پھر شرطیہ کو آپ نے متصلہ اور منفصلہ میں تقسیم کیا، اور متصلہ میں توقف یعنی ایک جز دوسرے جز پر موقوف ہے، اور منفصلہ میں کوئی ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے، اس کو مطالعہ کیا تو ہمارا پہلا سروکار حملیہ سے ہے۔ حملیہ میں آپ نے اوورال ہم کچھ قضیے کے موضوع کو دیکھ کے پہلے پیچھے تقسیمات کر چکے ہیں۔ اس کا موضوع کیا ہوگا؟ ممکن ہے شخصیہ ہو، یہ کسی بھی علم میں ہمارے لیے قابل تطبیق نہیں ہے، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ وہ محملہ ہو، صحیح ہے، یعنی اس میں اہمال پایا جاتا ہو۔ اچھا، یا اسی طریقے سے ہم نے اور کیا پڑھا تھا؟ طبیعہ جو ہے اس میں ایک کلی طور پہ جائزہ لیا جاتا ہے موضوع کا، افراد پیش نظر نہیں ہوتے۔ اس کے بعد پھر ہم نے آخری کیا پڑھا؟ کون سا پڑھا؟ محصورہ۔ قضیہ محصورہ، اس کی کتنی قسمیں کی ہم نے؟ 2 قسمیں۔ محصورہ یعنی افراد کو حصر کیا، شمار کیا، گھیرا ہے۔ اب آپ ان میں 4 یہ ہے موضوع یا کیا ہوگا؟ وہ شخصی ہے یعنی جزئی، صحیح ہے، یا طبیعی ہے یعنی اس میں طبیعت موضوع کی پر حکم ہے، افراد پیش نظر نہیں ہے، یا افراد پیش نظر ہیں لیکن ان میں عدد پیش نظر نہیں ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ عدد پیش نظر ہے کلی اور جزئی کے عنوان سے۔ اس آپ نے دیکھا ہم پہنچے پھر آگے حملیہ۔ موضوع کس میں ہوتا ہے؟ قضیہ حملیہ میں ہوتا ہے بے بنیادی طور پہ۔ یہ تقسیم جاری ہوتی ہے شرطیہ میں بھی۔ شرطیہ کو ہم نے بہت تفصیل سے نہیں پڑھا تھا۔ شرطیہ میں کون سی تقسیم کا احتمال موجود نہیں ہے؟ قضیہ شخصیہ ہوتا ہے اور محصورہ بھی اس میں موجود ہے، محملہ ہے، طبیعہ نہیں ہے، طبیعیہ نہیں ہے۔ اچھا آئیں آج ہم اب حملیہ کو لے رہے ہیں۔ یہ جو حملیہ کی تقسیم ہے کوئی خاص ترتیب سے چلتے ہوئے نہیں آ رہے، اپنے علوم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو اٹھایا ہے۔ اور وہ تقسیم یہ ہے کہ اگر آپ قضیہ حملیہ کو لیں تو 3 مباحث خاص قسم کی آپ کریں گے، یہ آپ کو علوم میں فائدہ دیتی ہیں۔ ان میں سے پہلی تقسیم کیا، یعنی یہ تقسیم شرطیہ میں جاری نہیں ہوتی۔ اس درس سے پہلے ہم نے جو تقسیمات پڑھی وہ حملیہ اور شرطیہ ہر 2 میں جاری ہوتی تھی، لیکن اب جو ہم تقسیم پڑھ رہے ہیں وہ مختص کس کے ساتھ ہے؟ حملیہ کے ساتھ۔ اس میں پہلی تقسیم یہ ہے کہ قضیہ حملیہ میں موضوع کے اعتبار سے تقسیم، وجود موضوع، یعنی وجود موضوع سے مراد ہے کہ یہ جو موضوع ہے اس کے افراد موجود ہیں یا نہیں۔ قضیے کے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں افراد موضوع، وجود افراد موضوع کے اعتبار سے تقسیم۔ موجبہ میں وجود موضوع، وجود افراد موضوع کے اعتبار سے تقسیم۔ دوسری تقسیم جو حملیہ کے ساتھ مختص ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کسی حد تک، موضوع اور محمول کا تحصیلی ہونا اور معدولہ ہونا، معدولۃ الموضوع، معدولۃ المحمول اور معدولۃ طرفین ہر 2، یہ بھی ہم ایک حد تک پڑھ چکے ہیں، دیکھیں گے کہ اس کا جائزہ مزید نہیں آنی۔ اور تیسرا تھا جہت النسبہ، جسے موجہات کہا جاتا ہے، صحیح ہے، مواد کے مقابلے میں جہت قضیہ، مادہ قضیہ و جہت قضیہ، اس کو اپنی جگہ دیکھیں گے۔ اس میں ہم آج پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو پہلا حصہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وجود موضوع کے اعتبار سے، آپ کے پاس ہے یہ قضیہ حملیہ کے 7 مختص تقسیمات ہیں۔ کون کون سی ہمارے پاس تقسیمات مختص ہیں؟ ایک ہے وجود افراد موضوع قضیہ حملیہ، دوسری ہمارے پاس آ جاتی ہے محصلہ
و معدولہ، اور تیسری ہمارے پاس آ جاتی ہے جہت نسبت قضیہ۔ ان میں سے ہم پہلی کو اب پڑھ رہے ہیں، یعنی موضوع حملیہ کے افراد کا موجود ہونا۔ موضوع، یہ جو افراد ہیں یہ کہاں موجود ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے پاس اس طریقے سے آتے ہیں، یا یہ افراد اس طور پہ قضیہ ذہنیہ ہے، یا قضیہ خارجیہ ہے، یا قضیہ حقیقیہ ہے۔ اس حقیقیہ کو مقدرہ بھی کہتے ہیں، یا مقدرۃ الوجود، مقدرۃ الوجود۔ حقیقت میں یہ دو بحثیں پہلے تھیں، ابن سینا سے پہلے یہ دو تقسیم موضوع کی بیان کی جاتی تھی، ذہنیہ نہیں تھی۔ ذہنیہ تقسیم اگر آپ ایک تاریخی جائزہ لیں، ارسطو کے دور سے منطق کا علم منظم ہو گیا تھا، مدون کر دیا گیا تھا، لہذا جو ابن سینا تک پہنچا، یعنی 3000 سال بعد ایک قسم کا یہ ابتکار علماء و حکماء اسلامی کے ہاتھوں یہ ایک نئی تقسیم سامنے آئی، اور وہ قضیہ ذہنیہ۔ اس سے پہلے کیا موضوع افراد کے اعتبار سے تقسیم ہوتی تھی، خارجیہ اور حقیقیہ، لیکن ذہنیہ جو ہے یہ مسلمان حکام و اہل منطق ان کی یہ ابتکاری ایک ایجاد ہے، یعنی انہوں نے اس علم کو چوٹی تک پہنچایا، علم منطق کو، اور مزید اسے ترقی دی۔ مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ آپ جب بھی حملیہ میں حکم لگاتے ہیں، حملیہ میں موضوع پر محمول کو حمل کرتے ہیں، یا حکم لگانا بھی کہتے ہیں، حکم لگاتے ہیں، حکم لگاتے ہیں۔ یہ جو حکم لگانا ہے یہ کس نوعیت کا ہے؟ یہ مہم ہے ہمارے پاس۔ یہاں پہ چونکہ آپ خالی اگر موضوع کے اوپر حکم لگا رہے ہیں تو یہ ہمیں مطلوب اس تقسیم میں نہیں ہے۔ یہ پہلے ہماری گزر چکی ہے کہ بعض اوقات فقط اور فقط موضوع کا معنی مد نظر ہوتا ہے، اور کچھ بھی ہم مد نظر نہیں رکھ رہے۔ اس کو ہم نے قرار دیا تھا تقسیم میں، فقط اور فقط معنی موضوع جب مد نظر ہو، نہیں، وہ حمل کی اقسام میں نہیں، قضیے کی اقسام میں فقط موضوع کے معنی کے اوپر محمول کو حمل کیا جائے، اور افراد پیش نظر نہیں ہیں۔ کون سا یہ قضیہ کہلایا تھا؟ شخصیہ میں تو جزئی ہوتا ہے، اس میں تو ایک ہی فرد ہے، ہی نہیں ہے کوئی اور فرد، اور تو نہیں، اصل طبیعیہ ہے۔ یہ طبیعیہ ہمیں فلسفہ، کلام، عقائد میں بہت کام آتا ہے، ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اس میں، چونکہ دیکھیں ہمارے پاس کوئی پیچیدہ چیز نہیں ہے، تھوڑے سے ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ جب آپ ایک معنی کو دوسرے مفہوم کے اوپر حمل کر رہے ہیں، یا تو مفہوم اور فرد دونوں ہی آپ کے پیش نظر ہیں حمل کے وقت، یا فقط اور فقط وہ مفہوم پیش نظر ہے، یا فقط اور فقط افراد پیش نظر ہیں۔ ادھر فقط ہمارے پاس افراد پیش نظر ہیں، لیکن افراد تک ڈائریکٹ حکم لگے گا یا مفہوم کے توسط سے لگے گا؟ بدون توسط لگ سکتا ہے افراد کے اوپر، کیونکہ ذہن کے ہمارے یہاں پہ افراد پیش نظر ہیں۔ یعنی ادھر جب ہم محمول کو حمل کر رہے ہیں، ادھر توجہ رکھیں کہ محمول کو جب تعلق جوڑ رہے ہیں تو آیا معنی موضوع پر ہماری نگاہ ہے یا افراد موضوع کے اوپر ہماری نگاہ ہے؟ کس پر ہے ہماری نگاہ؟ ہماری درخت، وعلیکم السلام، ہماری کل کی کل جو نگاہ ہے وہ افراد موضوع کے اوپر ہماری نگاہ ہے، افراد موضوع پر ہماری نگاہ موجود ہے۔ لہذا آپ نے جب بھی قضیہ بنانا ہے تو اس قضیے میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا آپ محمول کا تعلق جو موضوع سے جوڑ رہے ہیں
آیا محمول کا تعلق فقط معنی سے جوڑ رہے ہیں یا معنی کے توسط سے افراد تک بھی پہنچ رہے ہیں؟ یعنی اس کے ذریعے سے معنی، ہاں، کیونکہ ایسے ہم جب بھی تعریف منطقی کرتے ہیں تو اس میں فقط و فقط کون پیش نظر ہوتا ہے؟ ہمارے منطق کی تعریف میں کون پیش نظر ہوتا ہے؟ مثلا کوئی تعریف کریں۔ منطق کی تعریف نہیں، منطق کے اندر کسی بھی شے کی تعریف، منطق کی تعریف کے مطابق کوئی تعریف کریں۔ ہاں، تو جنس اور فصل، وہی جنس و فصل کے اوپر مشتمل جو آپ تعریف کرتے ہیں اس میں موضوع محمول بناتے ہیں یا نہیں؟ مثال کوئی دیں کہ جس میں آپ نے موضوع اور محمول بنایا ہو، یعنی منطقی تعریف کی ہو۔ الانسان حیوان ناطق۔ احسن، الانسان، انسان کی یہ منطقی تعریف میں جنس کون سی ہے؟ یہ انسان ہے، انسان جنس، انسان جنس ہے، حیوان، اور فصل کیا ہے پھر؟ فصل ناطق۔ احسن، دیکھیں جنس حیوان ہے، ناطق فصل ہے، تو یہاں پر جو آپ کا محمول کون ہے؟ ادھر یہاں پہ الانسان و حیوان و ناطق میں محمول کون ہے؟ انسان جو ہے موضوع۔ احسن، ناطق جو ہے ناطق تو پھر حیوان ہے، ناطق، یعنی یہ مرکب صورت میں یا دو محمول ہیں؟ مرکب صورت حیوان ناطق جو ہے حیوان ناطق، بہرحال حیوان ناطق محمول ہے۔ اس محمول کو جب آپ انسان پر حمل کر رہے ہیں تو انسان کے افراد کو آپ قرار دے رہے ہیں یا معنی انسان، مفہوم انسان کے پر حمل کر رہے ہیں، یا افراد موضوع پہ حمل کر رہے ہیں؟ افراد موضوع پر حمل کرتے ہیں۔ یعنی افراد جنس فصل ہوتے ہیں خارج میں یا معنی انسان؟ یہاں پہ دیکھیں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، حملے ذاتی بھی ہم نے قرار دیا تھا ایسے موارد کو، اور یہاں پر آپ فقط اور فقط ہیں افراد بھی اس کے، یہ نہیں کہہ رہے کہ افراد نہیں ہیں، لیکن آپ نے اپنی پوری توجہ کس پر رکھی ہوئی ہے؟ معنی موضوع پر۔ مثلا جب ہماری پوری کی پوری کنسنٹریشن اور ارتکاز معنی موضوع پر ہو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے افراد نہیں ہیں، ہماری توجہ افراد پر نہیں ہے، درست ہے؟ اس لیے جب بھی آپ منطقی تعریف کریں گے تو محمول کا حکم کس کے اوپر لگ رہا ہے؟ موضوع پر، لیکن موضوع پر کیا؟ معنی پر یا فرد پر؟ معنی کے اوپر لگ رہا ہے۔ یہاں پر وہ اس لیے اس بات کو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جب آپ تقسیم کر رہے ہیں نا وہ موضوع حملیہ کے، یعنی موضوع کے ساتھ حمل کر رہے ہیں، محمول کا تعلق جوڑ رہے ہیں، لیکن اس جگہ پر معنی پیش نظر ہے یا افراد؟ ادھر ہمارے پیش نظر افراد ہے۔ اب جب ہم پوری توجہ افراد کی طرف کیے ہوئے ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس موضوع کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہے، یا ہے لیکن ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے؟ احسن، کیونکہ مفہوم کے بغیر تو افراد نہیں ہم پہنچ پائیں گے نا، مفہوم ہر فرد کا بھی مفہوم ہے، مجموعی طور پہ بھی اس کا مفہوم ہے، لیکن ہم ابھی اس کے معنی کی طرف، معنی موضوع کی طرف متوجہ نہیں ہیں، بلکہ ساری توجہ کس کی طرف ہے؟ اس کی ایک میں نے آسان مثال آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، چونکہ یہ مثال اور آپ کے لیے جہت آشکار رہی تو آپ کے لیے علوم پڑھنا آسان ہو جائیں گے، کیونکہ علوم کی زبان بھی یہی ہے، علوم کی پیچیدگی یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ حمل موضوع پہ کر رہا ہے لیکن پڑھنے والے کی توجہ ہی نہیں ہے کہ معنی پہ ہو رہا ہے یا افراد پہ ہو رہا ہے، وہ نتیجہ بھی نہیں لے پائے گا، اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں ملے گا۔ ایک مثال میں نے دی تھی، وہ کیا مثال ہے؟ ایک ہی مثال بارہا مرتبہ آئی ہے اور علوم میں بھی بارہا مرتبہ وہ ذکر ہے۔ نہیں، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ایک دفعہ معنی مد نظر ہوتا ہے، معنی مد نظر ہو موضوع میں، مفہوم مد نظر ہو، اس کا مطلب نہیں ہے کہ افراد ہیں نہیں، آپ کی توجہ افراد کی طرف نہیں ہے۔ ایک دفعہ افراد کی طرف توجہ ہے، معنی کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ افراد پر توجہ ہو تو معنی ہے ہی نہیں، ہے معنی، لیکن آپ کی پوری توجہ کس کی طرف ہے؟ افراد کی طرف ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے کون سی مثال؟ آئینے کی مثال دی تھی۔ آپ آئینہ لے کے آتے ہیں اور تھوڑا مہنگا اور بہترین آئینہ،
جب آپ دیوار پہ لگاتے ہیں تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس دیوار کے ساتھ آئینہ سوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو یہاں پہ آئینے میں کوئی تصویریں بن رہی ہیں یا نہیں؟ لیکن آپ ان تصویروں کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں یا دیوار کے ساتھ آئینے کو مقایسہ کر کے پیش نظر رکھے ہوئے ہیں؟ تصویریں، آپ تصویروں کا انکار کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی تصویر نہیں ہے، یا آپ کی توجہ نہیں ہے؟ ہاں، آپ کی توجہ نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ آئینے میں تصویر دیکھ رہے ہیں، تو اس ٹائم آئینے کی طرف توجہ ہے یا اپنی تصویر کی طرف توجہ ہے؟ مثلا آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے، دیکھا سفید بال آ گیا، آپ کو غم طاری ہو گیا، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی اور بال میرے سفید ہو گئے ہیں، تو ادھر آئینے کی طرف توجہ جائے گی آپ کی؟ یا کل توجہ اپنے وہ جو آٹے میں نمک کے برابر بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، اس کی وجہ سے شادی کا غم لے بیٹھیں گے، ساری اس کی طرف توجہ جائے گی. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ آئینہ ہے ہی نہیں. بس اسی طرح موضوع ہے، موضوع خود آئینہ ہے. ایک دفعہ خود معنی موضوع، ذات موضوع پہ ساری توجہ ہے. اب اس کے افراد کتنے ہیں، کتنے نہیں ہیں، کیا ان کی خصوصیات ہے، وہ ہیں اپنی جگہ پر موجود، لیکن آپ کی توجہ نہیں ہے. منطقی تعریف اسی طرح سے ہوتی ہے. لیکن ایک دفعہ کیا ہے کہ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا اس ذات موضوع کی یہ خصوصیات ہیں، کلیات جسے آپ کہتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ آپ کی ساری توجہ اس مفہوم یا آئینہ موضوع کے افراد کے اوپر ہے جو اس میں افراد بن رہے ہیں. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ معنی آئینہ نہیں ہے کوئی، یعنی معنی موضوع نہیں ہے کوئی، یا ہے؟ وہ ہے، لیکن آپ کی توجہ ساری کس پر ہے؟ افراد کے اوپر ہے. جتنے ضائع بنتے ہیں وہ انہی دو صورتوں میں محمول حمل ہو رہا ہے. اچھا، یہاں سے افراد سے مراد یہ جو فرق ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں وہ ہے یا نہیں؟ مصداق ہے، مصادیق، یعنی مفہوم کا اطلاق کن کن افراد پر ہو رہا ہے. افراد اور مصادیق ایک ہی چیز ہے، چونکہ جو بھی مفہوم ہے وہ بالآخر کسی کی تو ترجمانی کر رہا ہے نا. آسان زبان میں اگر ہم کہیں کسی کی تو ترجمانی کر رہا ہے. مثلا ایک جگہ پہ آپ نے وزرائے خارجہ کی میٹنگ رکھی تھی، تو 4 آپ کو کوئی گنجے سے نظر آ رہے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وزیر خارجہ نہ ہو، لیکن کس ملک کے یہ نہیں پتا. آپ کہیں گے کسی ملک کے تو یہ ترجمان ہوں گے نا اگر بندے موجود ہیں. تو اگر ذہن میں مفہوم موجود ہے، کسی کا تو ترجمان ہے نا وہ، یا کسی کا نہیں ترجمان ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کا فرد نہ ہو. ہاں، وہ ممکن ہے اس کا فرد خارجی نہ ہو، تو کہاں پہ ہوگا فرد اس کا؟ ذہنی ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ کو تسلیم فرضی ہوگا. صحیح ہے؟ یہ بھی ہماری اگلی بحث ہی یہ تھی. یہاں سے ہم اب جب افراد کو بیان کرنا چاہیں گے تو اب ہاں، لیکن اس جگہ پہ یہ مسئلہ حل کریں جہاں پر آپ کے تمام علوم کس میں ہیں؟ قضیے کی صورت میں ہیں. آپ اسے جملے کی صورت میں نہ مطالعہ کریں، مبتدا خبر یہ وہ فلاں اعراب گزاری کے اعتبار سے. آپ جب علوم میں وارد ہوتے ہیں تو کس جہت سے آپ نے پڑھنا ہے؟ قضیے کی جہت سے پڑھنا ہے. حتیٰ کہ آیات روایات کو آپ اس اعتبار سے پڑھیں تو خود تفصیلی رکات آپ کے سامنے آشکار ہونے شروع ہو جائیں. مثلا آپ کہتے ہیں اللہ الصمد، ادھر صمدیت کو کس کے اوپر حمل کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ، یعنی مفہوم اللہ کے اوپر، اسم اللہ کے اوپر، یعنی یہ آپس میں تعلق قائم کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ صمد ہے. اب یہاں پہ اسم جلالہ بھی ترجمانی کر رہا ہے ذات باری تعالیٰ کی، اور صمدیت ایک مفہوم ہے، مثلا بے نیاز ہونا، سید ہونا، سردار ہونا، محتاج نہ ہونا. یہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ وحدت الوجود کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اس کو کسی نے وجود نہیں دیا، بقیہ سب وجود میں اس کے محتاج ہے. اسے کہتے ہیں صمدیت. اب یہ صمدی ہونا وہ کسی ترجمانی کرے گا فرد کی یا نہیں؟ خود مفہوم ہے، مفہوم کسی پر تو منطبق ہوگا نا، کسی پر تو اپلائی ہوگا، کسی پر تو اس کا اطلاق ہوگا. لہٰذا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میں مفہوم ہو اور وہ کسی فرد سے یا مصداق سے تعلق قائم نہ کر رہا ہو. یہ معنی بھی واضح ہو گیا آپ کے لیے. لہٰذا آپ سارے کے سارے علوم کا کس تناظر میں مطالعہ کر سکتے ہیں؟ قضیے کی زبان میں مطالعہ کر سکتے ہیں.
یہاں پہ اب اگلے مرحلے میں یہ افراد ہمارے پاس جو آئے ہیں، یہ افراد 3 طرح سے ہو سکتے ہیں. یا یہ فرد فقط ذہن میں ہے، یعنی مفہوم معنی جس ترجمانی کر رہا ہے فرد کی وہ کہاں پہ فقط ذہن میں ہے. یا وہ فرد خارج میں ہے، فرد خارج میں ہے. یا وہ فرد مفروض ہے، صحیح ہے، یا مقدر الوجود ہے. یہاں پہ ایک بات ہے، اگر یہ مفروض ہے مثلا جس کو فرض کیا گیا یہ نہیں ابھی وضاحت کرتا ہوں میں آپ. نہیں مفروض سے نہیں، وہ ذہنی گزر چکا ہے نا. یعنی مفروض الوجود ہے، خارج میں فرض یا کہ یہ وجود رکھتا ہے خارج میں. ابھی ادھر تک پہنچتے ہیں، پہلے ادھر دیکھیں. فقط ذہن میں، خارج میں نہیں ہے. ممکن ہے خارج میں ہو یا نہ ہو، ہمیں ابھی اس کی طرف توجہ نہیں ہے، بلکہ کہاں پہ ہماری توجہ ہے کہ ہم ذہن میں وہ فرد قائم کر کے حکم لگا رہے ہیں. اب حکم لگ رہا ہے حقیقت میں کس کے اوپر؟ موضوع پر. لیکن موضوع کے لیے جس محمول کو ثابت کر رہے ہیں ادھر معنی موضوع کو مد نظر رکھا ہے یا فرد موضوع کو؟ فرد موضوع کو مد نظر رکھ کے حکم لگا رہے ہیں. صحیح ہے. اس میں بہت فرق آ جاتا ہے ان محمولات میں. مثلا اگر آپ نے فقط اور فقط معنی موضوع کو مد نظر رکھ کے حکم لگایا ہے تو آپ کے جملے اس طرح ہوں گے: الانسان نوع، الحیوان جنس. صحیح ہے. الانسان حیوان ناطق. اس طرح کے جملے آپ کے بنیں گے. لیکن اگر آپ نے فرد انسان کو مد نظر رکھ کے بنایا، آپ کہیں گے ان الانسان لفی خسر. جس طرح ہم کہتے ہیں الانسان کامل، انسان کا فرد کامل ہوتا ہے نا. ہاں، افراد کو مد نظر رکھ کے حکم لگا رہے ہیں. جیسے یہی ان الانسان لفی خسر، خسارے میں کون ہے؟ ہاں، انسان معنی و ذات انسان خسارے میں ہے یا فرد انسان خسارے میں ہے؟ الا الذین آمنوا. ہاں، یہ جو محمولات ہے، ایمان لایا، عمل صالح انجام دیا، تواصوا بالحق والصبر کی، یعنی ایک دوسرے کو ابھارا کہ تم حق میں ڈٹے ہو، صبر کرتے رہو. وہ جو آیت ہے مثلا کہ جہنم کا ایندھن جو انسان اور پتھر ہے، ساری آیات اسی طریقے سے ہیں کہ آپ اس کو، ہاں ساری آیات اسی طریقے سے کہ آپ اس میں دیکھیں گے یہ فرد سے تعلق قائم کر رہا ہے محمول، یا فقط و فقط معنی سے کر رہا ہے. کوئی تھوڑی سی سیاسی مثال ذرا دیں تاکہ وہ چونکہ آپ جب بھی تعریف کرتے ہیں نا، ڈیفینیشن کرتے ہیں اور خصوصیات ذکر کرتے ہیں، چونکہ خصوصیات تمام افراد کے اوپر لاگو ہوتی ہیں، تو آپ کے پیش نظر صرف خصوصیت اس کی ثابت کرنا ہے، افراد کو نہیں مد نظر رکھ رہے. ایسی صورت میں آپ مثلا یہ بیان کرنا کہ حیوان ایک عمومی اور جامع معنی رکھتا ہے. مثلا آپ سیاست کی تعریف کرتے ہیں، آپ کہیں گے مثلا السیاست علم. صحیح ہے. ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے یدیر ہی المدیر، ہاں، امور السیاسیہ والاجتماعیہ بالفرض، کہ اجتماعی اور سیاسی امور کسی بھی جگہ پر مدیر جو ہے وہ اس علم کے ذریعے سے ادارہ کرتا ہے، چلاتا ہے، مینج کرتا ہے. اب یہاں پہ آپ یہ سارا علم کہہ کے جتنا بھی لے کے آئے ہیں محمول، وہ سیاست کے اوپر حمل کر رہے ہیں. یہاں پہ کے پیش نظر ماضی، حال، مستقبل میں کوئی ہونے والی سیاست نہیں ہے. صحیح ہے. مثلا آپ آئیڈیل حکومت کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آئیڈیل حکومت وہ ہوتی ہے کہ جو خصوصیات مدینہ فاضلہ کی خصوصیات رکھتی ہیں. مدینہ فاضلہ کو ہم دینی زبان میں مہدویت کہتے ہیں. جیسے فلسفے نے آ کے حکومت اور ریاست کا نام مدینہ فاضلہ رکھا، ریاست سے پھر حکومت اور حاکم کی بات آتی ہے. اب آپ یہاں پہ جو مہدویت کی تعریف کریں گے، آپ کہیں گے مہدویت وہ طرز حکومت ہے کہ جو عدل و انصاف کے ساتھ پوری کی پوری دنیا پہ غلبہ پیدا کرتی ہے. بعض خطوں میں غلبہ پیدا کرے وہ مہدویت کہلائے گی. یہ بہت اہم تعریف ہے مہدویت کی، جس میں بہت سارے افراد اشتباہ کرتے ہیں، کیونکہ امامت کا ایک ذیلی شعبہ ہے.
اصل مہدویت کا امامت ہی اصل جڑ، لیکن مہدویت نے پیش نظر کیا ہے کیونکہ امامت ایک چھوٹے سے خطے میں، ایک بڑے خطے، ہر دو میں آ سکتی ہے، چھا سکتی ہے، لیکن مہدویت کب کہلائے گی؟ جب غلبہ ہوگا۔ ہاں غلبہ، آپ کہیں کہ یہ غلبہ اس کے لیے فصل کی مانند ہے، صحیح ہے؟ غلبہ مہدویت، غلبے کے بدون غلبہ مہدویت نہیں کہلا سکتا، بدون غلبہ مہدویت۔ یہ اب جو تعریف ہے تو کوئی پیش نظر آپ کے مثلا ماضی میں کبھی مہدویت وہ قائم ہوئی ہے یا نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں غلبہ ہوئی ہے۔ ہاں عثمانیہ؟ سلطنت عثمانیہ کی بات نہیں، سلطنت عثمان ہم نے کیا نام دیا؟ غلبہ عدل و انصاف کا، حق کا، دین حق کا، چنگیز خان کا نہیں، ہلاکو خان کا۔ وہ تو برطانیہ بھی آج سے پہلے 70-80 سال پہلے چھایا ہوا تھا، صحیح، باطل کا غلبہ نہیں، حق کا غلبہ مہدویت کہلاتی ہے۔ 3 عنوان ہیں غلبے کا، جم کریں، یعنی یہ فارمولہ ہے۔ آپ مہدویت کہتے ہیں عدل پلس غلبہ جہانی، یا حق پلس غلبہ جہانی، یا دین حق پلس غلبہ جہانی۔ یہ قرآن کریم کی آیات اور روایات سے ثابت ہوتا ہے، اس کا نام ہے مہدویت۔ حضرت سلیمان کے دور میں تھی وہ کل جو الحق و ذاکر باطل کی مثال کاملاً حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں، البتہ وہ اپنے خطے میں تھی ان کی، اسے مہدویت نہ قرار دیں، لیکن غلبہ حق و عدل و انصاف تھا۔ جناب سلیمان کا کلی طور پہ تھا، ان کا بھی اپنے خطہ ہی ہے۔ ویسے تو جو قرآن سے ثابت ہوتا ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہیں کہ جو جہانی پیغمبر ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کافۃ للناس، وما ارسلناک الا، نہیں کافۃ، کافہ سے پتہ لگے نا، کافہ وہ ہے کلیہ، موجب کلیہ یہ، اس لیے تمام کے تمام انسانوں کے اوپر حکومت ہے۔ عقائد میں دلیل بھی یہی ہے، پیپر میں بھی آتی ہے یہ دلیل کہ کیسے، کیا دلیل ہے کہ تمام کے تمام عالم کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت، اسی لیے تو ان کے اوصیہ کی حکومت بھی جہانی ہے، ورنہ ہر وصی کی تو نہیں ہو سکتی نا، وصی تو نبی کے ماتحت ہے نا، نبی اصل ہے، امامت اس کا ایک فر بنے گا، البتہ ولایت کے اعتبار سے ولایت اصل ہے، یہ میں کلامی طور پہ کہہ رہا ہوں، وَإِلَّا حقیقی طور پہ ولایت اصل ہے، اس کے یہ شعبے بنتے ہیں۔ خلاصہ کلام کی یہ عقائد میں پوچھا جائے گا کہ دلیل کیا، آپ کوئی روایت لے آئیں تو کہ روایت تو خبر روایت ہے یا ضعیف ہے، تواتر سے ثابت کرو، پھر آ جا کے صرف قرآن رہ جاتا ہے، یا عقلی دلیل پیش کرو یا تواتر پیش کرو، تواتر سے آپ قرآن کی 2-3 آیات لے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام امور انجام دی، شریعت کامل لے کے آئے یا نہیں، ابلاغ بھی کیا یا نہیں، خصوصاً ائمہ اطہار علیہ السلام ہر دور میں وہ معدن ہے نا، جو شریعت نازل ہوئی تھی اس شریعت کے لیے ہارڈ ڈسک چاہیے یا نہیں، کیونکہ ہیر پھیر کرنے والے افراد تو ہیں۔ ابھی اس ترتیب کو دیکھیں، میں بتاتا ہوں اس میں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ شریعت محفوظ ہے، صحیح، شریعت محفوظ ہونے کے بعد شریعت آئی کیوں تھی؟ پڑھنے پڑھانے اور تعریفوں کے لیے یا اجراء کے لیے؟ اجراء کے مرحلے کو کہتے ہیں امامت۔ اجراء، امامت ہمیشہ کیا کہلائے گی؟ اجرائی مرحلہ۔ ہاں یہ جو ہے اس لیے حاکم کی ضرورت ہے نا، ہر نبی اپنے دور میں جب اجراء کرے گا امام کہلائے گا۔ امام یہ نہیں فقط پہلے آئے، صحیح ہے، لیکن جو نبی کی حدود اور وسعت ہوگی اس کے وسیع بھی اسی، چونکہ وسیع بھی اسی سطح کے آنے چاہیے نا، اس سطح کے وسیع نہ ہو، وسیع بہت محدود ہو تو کیسے شریعت کو سنبھالے گا؟ حاکم نہیں، امامت اجراء کی طرف سے، اجراء کے لیے حکومت چاہیے، حکومت کے بغیر اجراء ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی اگر اجراء کرے وہ امام ہو سکتا ہے،
نہیں، اس کے بعد آگے بحث ہے، اس کے بعد وہ بحث الگ ہے کہ اجرا کرنے کے لیے آپ کو حکومت اور حاکم چاہیے۔ اب حاکم آئے تو اور اجرا کرے تو وہ وہی کر سکتا ہے جسے شریعت کا علم ہو۔ اب ادھر بحثیں آ جاتی ہیں حاکم کی شرائط، یہاں پہ شیعہ سنی اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ جناب موسیٰ حاکم بھی تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر حکومت، ویسے تو ہر نبی کا وظیفہ یہی تھا، لیکن جو کامیاب ہوگا وہ امام کہلائے گا۔ جب تک وہ نہیں کامیاب ہوا حکومت بنانے اور حاکمیت میں آنے میں، یا اس سطح کا ابھی شریعت کا مرحلہ نہیں پہنچا، اس سطح کا شریعت کا مرحلہ نہیں پہنچا، تو ابھی نبوت، نبی اور رسول ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے تو حکومت قائم نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں حکومت قائم کی نا، جب نمرود نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، اپنے ملک سے پھر نکال دیا، تو کہاں گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے وسیع حکومت قائم کی، اور لوط علیہ السلام کا جو بستی تھی وہ خالص اہل ایمان تھے، چونکہ خالص اہل ایمان میں یہ والی بیماریاں زیادہ آتی ہیں، اس لیے ان سے بچ کے بھی بعض بات رہنا پڑتا ہے کہ مشکلات آ جاتی ہیں۔ لیکن وہ خالص بستی تھی۔ یہ بستی جو ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام ایک گورنر تھے ان کی جانب سے، ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے۔ تو اس جگہ پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ حکومت ان کی تھی۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی بھی حکومت تھی، جو قرآن نے کہا نا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ ہاں، اس کی ایک تفسیر ماضی میں ہے، وہ بنی اسرائیل کے وہ انبیاء جنہوں نے حاکم بنے، وہ امام بھی کہلائے، اور ایک تفسیر 12 علیہ السلام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء۔ خلاصہ قرآن کو آیت ہے جو اصل معنی میں نے بیان کرنا تھا، وہ قرآن کی یہ آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ وہ وہی ذات ہے کہ جس نے وہ ارسلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کتنی چیزوں کے ساتھ؟ ہاں، ہدایت، بالہدی و دین الحق۔ کیوں بھیجا؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تمام ادیان کے اوپر کیا کرے اسے؟ ہاں، ظہور اور اظہار کہتے ہیں غلبے کو بھی۔ ظاہرین جیسا سورہ صف میں بھی ہے نا، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاہرِينَ۔ پھر وہ ہم نے ایمان لانے والوں کو اپنے دشمنوں پر مدد کی ان کی، تو وہ پھر غالب آ گئے۔ تو ادھر بھی کیا ہے؟ ظہور معنی میں کیا ہے کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ، یعنی وہ غالب کرے، تاکہ وہ رسول آگے کیا کرے؟ غالب کرے کس کے اوپر؟ علی دین۔ وہ لائے اسی لیے تھے دین حق اور ہدایت۔ ادھر دین خالی نہیں بیان کیا چونکہ فرقہ بازی شروع ہو جاتی، دین حق بیان کیا ہے۔ دین حق کو لا کے اور ہدایت کو کیا کرے؟ تمام ادیان پر غالب کرے۔ یہ ابھی تک 1400 سالوں میں انجام پایا ہے؟ تمام ادیان پہ غالب آ گیا ہو؟ نہیں آیا نا، آیا جزیرے عرب کے اوپر غالب آیا ہے، غالب پوری دنیا کے ادیان پر غالب نہیں آیا، غلبہ نہیں ہوا۔ اس لیے جو ہستی غلبہ پیدا کرے گی وہ اسی ٹائٹل سے کرے گی، نبی ہی کے اور نبی ہی کے اس ہدف کا تسلسل ہے، اسے مہدویت کہتے ہیں۔ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ میں لِیُظْہِرُ مہدویت ہے کہ اس لیے ہدایت اور دین حق لائے تاکہ وہ کیا کرے؟ غالب۔ اسی لیے جو شخص دین ترویج اس نیت اور قصد کرتا ہے کہ میں اس لیے پھیلا رہا ہوں تاکہ یہ دین غالب آئے، یہ امام مہدی علیہ السلام کی مہدویت میں نصرت کر رہا ہے۔ صحیح ہے؟ ہاں، وہ نصرت کر رہا ہے، وَإِلَّا تو نصرت مہدویت نہیں ہے، نصرت امام آپ کر رہے ہیں اپنے شخصی تعلق سے۔ آپ نے مہدویت کی عنوان سے کہاں تسلیم کیا؟ مہدویت امام، چونکہ جو اس مہدویت کو یقینی کرے گا اسے کہتے ہیں مہدی۔ اس لیے ہر امام کیا تھا؟ اپنے دور میں مہدی تھے وظیفے کے اعتبار سے، لیکن عملاً مہدی 12ویں امام حجت علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں، اول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات رکھی گئی ہیں اس کی تکمیل جو ہے وہ کیا ہے؟ امام مہدی علیہ السلام کے نام بھی ایک ہے، کنیت بھی ایک ہے، ہدف بھی ایک ہے، شریعت کے پاسبان بھی
اسی تسلسل سے آ رہے ہیں. یہ ہے کیا مہدویت کہلاتی ہے. اس کے علاوہ مہدویت نہیں ہے، اس لیے غلبے کو ہم نے ایک حیثیت دی. عدل غلبے سے مراد پورا کل جہان جو ہے کے اوپر غلبہ ہے. یہ بیک وقت ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسا یہ تو ہمارے پاس آج کے دور میں یہ چیزیں آسان ہو گئی ہیں. پہلے یہ بڑی سخت تھی مہدویت، پہلے نہیں دکھائی دیتی تھی کہ یہ ہو جائے گا. اگر آپ دیکھیں تو ابھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ حزب اللہ نے 2006 میں عالمی استعمار کو ایک گروہ نے شکست دے دی. یہ مانا جا سکتا ہے کہ باطل کا غلبہ ہے. وہ تو حتماً ہوگا. باطل اپنی اوج تک پہنچے گا جہاں تک اس نے قد نکالنا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہوگا. اور حق بھی تب بھی غالب آئے گا جب اس کے اندر وہ توانائی آ جائے گی. اس لیے شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے مہدویت کو ایک اور طرح سے بیان کیا ہے کہ یہ ہمارے ہاں اعتقادات میں سے بھی پایا جاتا ہے نقطہ جو انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جتنی بھی شریعتیں آئی تھیں وہ کس کی خاطر آئی تھیں؟ شریعتیں وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا آپ نے بلانا ہے رئیس جمہور کو اپنے گھر میں، کہیں گے ڈائریکٹ تو میں نہیں آ سکتا، میں پہلے وزراء سے تعلق قائم کروں، پھر اس کے خانوادے کو میں بلاؤں، اور اس کے بعد پھر آپ کہیں گے کہ کوئی محلے کے مسائل ادھر حل کرنا شروع کروں. اس کے بعد ایک مرتبہ آئے گا کہ آپ نے دعوت دے دی. آپ نے وہ ساری کی ساری دعوتیں کس کے لیے کی تھی؟ ہاں، صدر صاحب کو بلانے کے لیے نا. جتنی بھی شریعتیں آئی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لانے کے لیے آئی تھی، اس لیے وہ عارضی تھی ساری. صحیح ہے. جتنے بھی ہمارے پاس انبیاء علیہ السلام آئے تھے وہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کے لیے. واضح بات. اسی طریقے سے جتنے بھی معاشرے اللہ نے قائم کیے ہیں وہ اس لیے قائم کیے، معاشرے مہدویت بنے گا، امام مہدی علیہ السلام حکومت قائم کریں گے اس معاشرے کو لانے کے لیے. تو یہ آہستہ آہستہ نشوونما پائے گا تو قد ادھر تک پہنچے گا نا انسانی معاشرے کا. یعنی آدم علیہ السلام کے دور میں یہی مسئلہ تھا، پتوں سے ڈھانپ لیں اپنے آپ کو. صحیح ہے. تو اس جگہ سے اب جب سفر شروع ہوا انسانیت کا تو وہ رفتہ ہوگا یا پہلے جھٹکے میں ہی 2025 والی ایجادات ہو جائیں گی؟ واپس آ گئے. نہیں، واپس تو کبھی نہیں آئے گا. نہیں، آپ ادھر ارتقاء کو دیکھیں نا. ارتقاء کی منزل دیکھیں. یہ جو ترقی ہو رہی ہے، آپ کا جب بچپنا تھا تو آپ وہ جو بٹنوں والا ٹیلی فون تھا اس کا ریسیور بھی نہیں اٹھا پاتے تھے. ابھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اینڈرائڈ موبائل سے خود پاسورڈ بھی کھول لیتے ہیں. یعنی یہاں تک آپ وہ دیکھیں نا ذہنی چیزیں پہنچتی ہیں. اسے کہتے ہیں ذہنی ارتقاء ہو جا رہا ہے. ابھی دنیا آگے پیچھے آ رہی ہے، ہوا میں ہاتھ لگائے گی تو ایک اسکرین ٹائپ سامنے کھل جائے گی، جیسے پروجیکٹر آ چکے ہیں اور دیگر آ چکی ہیں. یہاں تک یعنی زمین نے اپنے آپ کو کھولنا ہے. کائنات نے اپنی معلومات ساری انسانی ذہن تک منتقل کرنی ہیں. زمین نے اپنے خزانے اگلنے ہیں. بشریت نے اپنے اندر چھپے روح کے اندر خزانے وہ برملا کرنے. اسی طرح انسانی معاشرے نے بھی اپنی پوری توانائی کے ساتھ کمالات ظاہر کرنے ہیں یا نہیں. یعنی مور کے پر کھلنے ایک دفعہ یا نہیں کھلنے ہیں یا بند ہی رہیں گے ہمیشہ. اور یہ جو کھلنا ہے اس کو کہتے ہیں مہدویت. اس لیے زمانہ اسی طرح ترقی کر رہا ہے. پہلے ہزاروں افراد ہوتے تھے تو تب جا کے ایک جنگ میں فتوحات ہوتی تھیں. اور لیکن یہ سنت اللہ کی ہر دور میں رہی ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ. پھر تقیہ کی وجہ سے جو ایک ہم دینی سبق معاشرے میں پڑھ چکے تھے کہ ہم نے بس جان بچانی ہے اور نعرہ حیدری لگا کے نماز ہاتھ کھول کے پڑھ لیں کافی. جی شیعت اتنی. یہ ذہنی ارتقاء جو ہو رہا ہے، یہ مصداق زمین اپنے خزانے اگل دے گی، اس کا بنتا ہے؟ اسی کا بن رہا ہے نا، آپ کے سامنے ہی ہے نا کہ زمین میں پیٹرول کو بھی نکال لیا انسان نے. ابھی اور چیزیں بھی آ جائیں گی. زمین سارے خزانے ابھی آپ دیکھیں ایران کے بنجر علاقے انہوں نے آباد کر لیے اور پاکستان وہ سارا جنگلات سے ڈھکا ہوا تھا، ادھر ابھی درخت ہی نہیں ملتا کوئی. تو یہ تو آپ کے سامنے ایجادات ہو رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے نا. زمین اگل رہی. بجلی آپ دیکھیں، سورج کی شعاؤں کو قید کر رہے ہیں آپ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی مہدویت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مادی اور مانوی ہر دو چیزوں کا اوج کمال ہے. کمالات ہر دور میں سامنے آئے.
ہر آئندہ آنے والا بچہ یا نسل گزشتہ نسل سے آگے ہے، مادی اعتبار سے بھی آگے ہے، چونکہ زمین ہر روز کتنا آگے سفر کر رہی ہے، ہر لحاظ سے آگے ہے، اور معنوی طور پہ بھی آگے ہے۔ صحیح ہے؟ خلاصہ کلام یہ درمیان میں آپ کی بات آ گئی جس میں آپ کو زیادہ دلچسپی محسوس ہوئی، اور ہم ان ایام کی برکت سے مہدویت کا زندہ کیا۔ عدل سے بھی یہی مراد ہے، عدل کہتے ہیں جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ صحیح، جو جس کا حق بنتا ہے وہ عطا کیا جائے۔ اس لیے جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو شیعوں کو اوپر رکھیں گے یا عدل کو چلائیں گے؟ پارٹی بازی ہوگی یا نہیں؟ کہیں گے یا امام میں تو آپ کا مولا ہی ہوں۔ تو جس طرح سے یہ اشعث بن قیس امام کے پاس آیا تھا، چونکہ یہ بڑا جنگوں میں آگے آگے لڑتا تھا، آذربائیجان کا حاکم بھی امام علی علیہ السلام کی طرف سے تھا، وہ کچھ پیسے کھائے ہوئے تھے اس نے، وہ بھی لوگوں کے مجموعی طور پہ، کسی ایک فرد کا نہیں، بیت المال سے مال کھایا تھا۔ تو امام نے اسے زبردستی پھر بلایا، آتا ہی نہیں تھا آذربائیجان سے، تو امام نے ہٹایا نہیں آخر تک اسے، لیکن آیا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کا حساب کتاب دو۔ حساب کتاب میں چند ہزار، 40,000 یا اس طرح کچھ درہم نکلے، تو وہ حضرت عثمان نے اسے بنایا ہوا تھا حاکم آذربائیجان کا، تو امام نے بھی اسے قائم رکھا۔ تو انہوں نے خلیفہ سوم ان کا ہاتھ کھلا تھا ان معاملات میں، اس لیے وہ نہیں زیادہ تنگ کرتے تھے افراد کو۔ تو امیر المومنین علیہ السلام انہوں نے عدل کو جاری کیا خوب۔ تو اب جب عدل کو انہوں نے جاری کیا تو اس کو یا جیل بنتی تھی یا دینار واپس کرے۔ تو امام علیہ السلام کے پاس رات کو ایک عربوں کا بہترین ڈش حلوہ یقینہ لے کے آیا، تو دروازہ کھٹکھٹایا تو امام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ میں آپ کی خاطر حلوہ لے کے آیا ہوں۔ تو امام نے اس کی شکل دیکھی تو کہا کہ یہ کیا سانپ کی الٹی میں گوند کے تم نے یہ گوندا ہے، یا کس دروازے سے مجھے تم یہ دھوکہ دینے آئے ہو؟ جاؤ میرے پاس سے اسے تم لے جاؤ۔ امام اپنے اس دور کے مولائیوں کی قصیدوں کو بھی قبول نہیں کرتے تھے دربار میں، کہتے تھے میری چاپلوسی مت کرو۔ تو اس کو خوب انہوں نے سنائی کہ یہ کیا تم زہریلا سانپ میں گوند کے ایک قسم کا چیز لے آئے ہو، مجھے تم اس باب سے دینا چاہتے ہو؟ وہ کیونکہ یہ ہر کوئی یہ کہتا نا نہیں نہ یہ وہ ہے نہ یہ فلاں ہے، یہ تو آپ کے لیے خالص طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ تو آپ قضاوت کے باب میں پڑھیں گے، قاضی کے لیے قضاوت سے پہلے یہ چیزیں لینا جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام امام علی علیہ السلام نے عدل کو جاری کیا۔ تو اس لیے بعض نے یہ لکھا ہے کہ اس معاشرے میں شیعہ بھی متحمل نہیں تھا امام کے عدل کا، اور آج بھی یہی ہے، لیکن معاشرہ اس سطح تک پہنچے گا کہ شیعہ متحمل ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ واقعات بھی ہیں کہ ایک چور لایا گیا، ثابت ہو گیا، ہاتھ کاٹ دیے، انگلیاں ہاتھ میں تھیں، تو معاویہ ابن ابی سفیان کے کرندے پھرتے، تو انہوں نے کہا بہترین موقع ہے کہ اس کو گھیر لیا جائے۔ ہاں، تو کہا کہ دیکھا تمہارے ساتھ کیسا سلوک تمہارے مولا اور آقا نے کیا، ہمارا تو مولا اور آقا مثلا ایسا نہیں ہے، وہ تو اشرفیوں سے اور دیناروں سے ہمیں نوازتا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے امام سے زیادتی کی، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی، میں نے تقوی اور زہد میں اور دین کی رعایت میں ان کے پیروی نہیں کی۔ تو امام کو جب یہ خبر ملی تو وہ پھر جملہ نہج البلاغہ میں آیا کہ امام نے فرمایا کہ اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت رکھے تو اتنی مصیبتیں پڑیں گی کہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ پھر یہ جملہ بھی نہج البلاغہ میں ہے، اسی کے ضمن میں بیان کیا کہ اگر میں مومن کی ناک کے اوپر بھی وار کروں تو وہ مجھ سے بتکے گا نہیں، ہٹے گا نہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ 4 مشکلات آتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں امام زمان علیہ السلام، خمس اگر کسی اور کی طرف جا رہے کہتے ہیں ہمیں تو ملتا ہی نہیں ہے خمس، شکوے فوراً شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے، اس لیے راہ ولایت راہ عشق ہے، راہ حساب کتاب نہیں ہے، راہ عدالت ہے۔ تو خوب عدل کا معنی مہدویت میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پارٹی بازی سے کام نہیں لیں گے، فرقہ واریت سے کام نہیں لیں گے، دیکھیں گے حق کس کی جانب ہے، دیکھیں گے عدل کس کی جانب ہے، اس کو غلبہ دیں گے۔ اور پھر روایات میں ہے کہ غلبہ بھی اس طرح ہوگا جس طرح گرمی اور سردی گھروں کے اندر گھس جاتی ہے، عدل امام زمان علیہ السلام بھی اسی طرح اندر گھس جائے گا۔ وہ تنہائیوں کے اندر جس طرح انسان کو گرمی سردی لگتی ہے، اب کیا وہ ٹیکنالوجی ایجاد کریں گے یا کیا اس دور میں ہوگا، یعنی وہ کسی جگہ پر تنہائی کے اندر بھی ظلم انجام نہیں دے گا،
گھبرائے گا، ڈرے گا، اس طریقے سے عدل قائم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ہمارے پاس مہد، بہرحال یہ جو عرض کیا یہ محمول موضوع کے معنی پہ حمل ہو رہا ہے، مصادیق ادھر پیش نظر نہیں ہے۔ دوبارہ آپ خشک گفتگو فرمائیں کہ آگے ہم بڑھ سکیں۔ یہاں پہ دیکھیں جو آج کی وہ در حقیقت افراد کے اوپر ہے، وہ کل افراد کے اوپر ہے، فرد یا ذہنی ہوگا۔ یہ پہلے دور میں نہیں تھا، ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آ کے ابتکار کیا جو کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ محمول کو موضوع پر حمل کرتے ہیں، لیکن کتنے ایسے موضوع ہیں کہ ان کے معنی پہ آپ محمول کو حمل کر رہے ہیں لیکن ان کے افراد خارج میں نہیں پائے جاتے۔ ان کے جتنے افراد پائے جاتے ہیں وہ ذہنی ہیں۔ مثلا شریک و باری تعالی ممتنع الوجود ہے، ممتنع یعنی اس کا وجود ناممکن و محال ہے۔ اس محمول کو حمل کس پر کریں؟ شریک باری تعالی۔ شریک باری تعالی کے معنی کے توسط سے اس کے افراد پہ، افراد کوئی پایا جاتا ہے خارج میں یا ذہنی طور پہ ایک فرض کریں گے اسے، اس لیے وہ صرف ذہن میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ ھذا اجتماع النقیضین و اجتماع النقیضین محال ہو، اجتماعی نقیضین کے محال ہونے کا جو حکم لگاتے ہیں۔ اجتماعی نقیضین کیا ہے؟ محال۔ خارج میں کہیں اجتماعی نقیضین پایا جاتا ہے؟ یا جو اس کا مصداق لے کے آئیں گے وہ ذہنی ہوگا، ذہنی ہوگا۔ ہاں، ان مثالوں کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ قضیہ ذہنی ہوتا ہے۔ یہاں پہ افراد فقط ذہن میں ہیں، خارج از ذہن افراد اصلا نہیں پائے جاتے۔ واضح یہ بات؟ علم فقہ، اصول فقہ میں اس قضیے سے بحث نہیں کی جاتی۔ علم کلام میں اس سے بحث کی جاتی ہے جب آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، جب آپ نے ثابت کرنا ہے کہ امام گناہگار امام معصوم نہیں ہو سکتا، صحیح ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ علم فقہ، چونکہ یہ تقسیم اصل میں فقہ اور اصول فقہ کے لیے کی گئی ہے۔ اچھا، دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے فرد ہے لیکن خارج میں ہے۔ اب فرد ہے، اس موضوع کا فرد ہے لیکن وہ کیا ہے؟ خارج میں جو اس کے افراد ہیں وہ محدود ہوں گے یا نہیں؟ زمان کی قید کے ساتھ ہوں گے، ایک جگہ پہ یا مختلف جگہوں کے اوپر ہوں گے یا نہیں؟ لہٰذا یہاں پہ جب آپ محمول کو ان افراد کے اوپر منطبق کر رہے ہیں تو یہاں پہ ظاہری طور پہ یہ حکم کس کے اوپر لگ رہا ہے؟ اس زمان میں مختلف جگہوں کے اوپر جو موجود افراد تھے۔ اچھا، اس سے باہر اس زمانے میں نہیں موجود، ماضی میں تھے، مستقبل میں تھے، ان کے بارے میں یہاں پہ محمول ثابت ہو رہا ہے؟ چونکہ آپ نے قید کیا لگا رہے ہیں؟ جو خارج میں فرد موجود ہے بس اس کے اوپر لگ رہا ہے۔ جو خارج میں فرد موجود نہیں ہے، مستقبل میں آئے گا، اس کے لیے یہ محمول ثابت ہے؟ جو ماضی میں تھا اس کے لیے محمول ثابت ہے؟ لہٰذا یہاں پر جو حکم آپ لگا رہے ہیں اور خارج کی قید آپ لگا رہے ہیں کہ خارج میں وہ فرد موجود ہے جب میں یہ محمول لگا رہا ہوں، اس کے موضوع کے اوپر حمل کر رہا ہوں۔ اس صورت میں آپ کے لیے کئی مسائل حل ہوتے ہیں فقہ اور اصول فقہ میں، لیکن دائرہ بڑا محدود ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جتنے بھی محمولات ہیں وہ فقط اور فقط ان افراد کے اوپر منطبق ہوتے ہیں جب وہ خارج میں موجود ہوں۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد وہ محمولات ان کے لیے ثابت نہیں، اس لیے دائرہ بہت تنگ ہو جاتا ہے۔ ہم پہلے بھی درسوں میں پڑھ چکے ہیں احکام شریعہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، وہ ان قضایہ میں کیا بنتے ہیں؟ محمول یا موضوع؟ ہاں، خود ایک مثال پہلے ذہن میں بنائے پھر مجھے آپ نے جواب دینا ہے، تکا نہیں لگانا۔ احکام شریعہ وہ محمولات بنتے ہیں یا موضوعات بنتے ہیں قضیے میں ہمیشہ؟ مثلا الخمر، ہاں تو یہاں پہ کیا بنا؟ الخمر حرام میں حکم شرعی کہاں بنا؟ تو کیا واقع ہو رہا ہے، موضوع یا محمول؟ احکام شرعی ہمیشہ محمولات بنتے ہیں۔ احکام شریعہ کیا ہوں گے؟ ہاں، اور احکام شریعہ کا جن سے تعلق بن رہا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ موضوعات ہوتے ہیں۔ الصلاۃ واجبۃ، الصوم واجب، صحیح، الربا حرام، صحیح، النافلہ نافلۃ اللیل مستحبۃ یا مندوبۃ۔ ادھر آپ دیکھیں جتنے احکام شرعیہ وہ کیا بن رہے ہیں؟ محمولات، اور جتنے موضوعات ہیں وہ ذوات جن سے تعلق پیدا ہوتا ہے، متعلق وجوب جسے آپ نے قرار دیا تھا، صحیح ہے،
متعلق وجوب کیا بنتے ہیں؟ موضوعات۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو احکام شریعہ کو اگر ہم کہیں کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے احکام شریعہ نازل فرمائے ہیں وہ اس طور پر ہیں، بہرحال ابھی ہم آخر میں آتے ہیں تاکہ میں مقدرات الوجود بھی بیان کروں۔ فرد جو ہے ادھر آپ نے ملاحظہ کیا کہ خارج میں اس کی قید ہے کہ خارج میں موجود ہو تب یہ محمول ہے، یعنی محمول بشرط شیئن حمل ہو رہا ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ خارج میں اس کا وجود ہو۔ اگر خارج میں وجود نہیں ہے تو یہ محمول بھی اس کے لیے ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر شریعت نازل ہوئی تب ہم تھے، آئندہ آنے والی امت تھی، تو اس کا یہ مطلب ہے صرف صحابہ کے لیے احکام شریعہ ثابت ہوئے، بقیہ امت کے لیے نہیں ثابت ہوئے، اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے مطابق ہے۔ بہرحال چونکہ قید ہے کہ فرد خارج میں۔ تیسرا ہے مفروض الوجود و مقدرات الوجود، صحیح ہے؟ وہ فرد کیا ہے؟ وہ فرد مفروض الوجود یا مقدرات الوجود، یعنی یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں جب بھی یہ وجود خارج میں پایا جائے گا، ذہن میں نہیں، جب بھی خارج میں پایا جائے گا محمول اس کے لیے ثابت ہے۔ اس لیے ہم فرد کو کیا کر رہے ہیں؟ مقدرات الوجود، اس کا وجود تقدیر میں ہے، چاہے ماضی میں ہو، حال میں ہو یا مستقبل میں ہو۔ اس کو کہتے ہیں قضیہ حقیقیہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قضیہ حقیقیہ۔ کیا مطلب قضیہ حقیقیہ کا؟ یعنی جس میں فرد جو موضوع کا فرد ہے وہ کیا ہے؟ تقدیر نہیں، مقدرات الوجود، یعنی خارج میں جب بھی مقدرات الوجود کا ترجمہ آپ نے بار بار بیان کرنا، وہ کیا ہے؟ جب بھی خارج میں ہوگا یہ محمول اس کے لیے ثابت ہے، جب بھی خارج میں ہوگا اس کے لیے یہ محمول ثابت ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ تھوڑی سی دقت کریں تو آپ کو معلوم ہوگا قضیہ حقیقیہ کو اگر کھولیں تو یہ ہمیشہ کیا نکلے گا؟ شرطیہ متصلہ۔ ایسا ہے یا نہیں؟ چونکہ ہم کہہ رہے ہیں جب بھی خارج میں ہوا تو محمول ثابت ہے، اس لیے اس کا ہمیشہ ترجمہ اس طرح بنے گا، اگر فلاں موجود ہے تو اس کے لیے یہ محمول ثابت ہے۔ ہمارے پاس جتنی بھی شریعت آئی ہے، اب ہم اپنی بحث پہ اصول فقہ کی بحث کے عنوان سے واپس آ گئے۔ یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے، حقیقیت الوجود، قضیہ حقیقیہ، اس کو کھولیں تو ہمیشہ کیا بنے گا؟ وہ نہیں، جو شرطیہ متصلہ، کہ اگر یہ فرد موجود ہے تو یہ محمول اس کے لیے ثابت ہے، صحیح ہے، بے شرط وجود خارجی، کہ خارج میں جب بھی یہ فرد موجود ہے تو کیا ہوگا؟ محمول اس کے لیے ثابت۔ شریعت کی زبان آپ کو جو قضیہ حملیہ نظر آتے ہیں وہ کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ وہ قضیہ ذہنیہ کے طور پر ہے یا قضیہ خارجیہ کے طور پہ یا قضیہ حقیقیہ کے طور پر ہے؟ کس کے طور پر ہے؟ کیوں؟ اگر خارجیہ کے طور پہ ہو تو کیا مسئلہ پیش آئے گا؟ خارج میں فرد ثابت ہے نا، تو اس میں بھی قید ہے، خارج میں فرد ثابت ہے تو یہ ہاں ممکن ہے کہ وہ ماضی میں نہ ہو، مستقبل میں نہ ہو۔ یعنی اگر شریعت نازل ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ جو احکام رسول اللہ لے کے آئے ہیں، اگر ہم یہ قید لگائیں خارج میں افراد کے لیے یہ احکام ثابت تھے تو وہ تو خارج میں افراد اس دنیا سے چلے گئے، اب تو وہ پھر احکام بھی ثابت نہ رہے۔ حقیقیہ میں یہ ہوتا ہے، حقیقیہ کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں جب بھی فرد موجود ہے ہاں اس محمول اس کے لیے قانون کی زبان ہمیشہ قضیہ حقیقیہ ہوتی ہے۔ یہ تقسیم جو ہے یہ بالخصوص تقسیم ذہنیہ سے ہم عقائد اور فلسفہ میں فائدہ اٹھاتے ہیں، خارجیہ سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، وجود کی جب بحث کرتے ہیں تو ہم قضیہ خارجیہ بنا رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے، لیکن حقیقیہ سے صحیح طرح سے فائدہ اصول فقہ میں اٹھایا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں الخمر حرام، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ قضیہ حملیہ ہے یا نہیں؟ لیکن آپ کیا اس کو حقیقت میں آپ جملہ متصلہ کیسے بنائیں گے؟ آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں ان کان الخمر موجودا فی الخارج فہو حرام، صحیح، پھر وہ کیا ہوگی؟
حرام ہو گئی. جب بھی خارج میں خمر موجود ہے وہ حرام ہے. اس طور پہ شریعت پھر تا قیامت آنے والے فرد کے لیے ثابت ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ جتنے بھی آپ قوانین دیکھتے ہیں، مثلا پاکستان میں اس طرح سے قانون بنتا ہے کہ پاکستان میں یہ قانون بن گیا کہ جو بھی بالفرض بیرون ملک سفر کرے گا اس کے لیے چارجز ہیں. صحیح؟ تو اب جب خبر نامے میں خبر چلتی ہے تو وہ یہ جملہ نہیں بولتے جو بھی سفر کرے گا اس کے لیے چارجز ہیں. مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ اوورسیز مسافرین کے لیے ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اسی طرح کہتے ہیں یا کوئی اور جملہ بناتے ہیں، وہ خبریہ یعنی شرطیہ بناتے ہیں یا جملہ حملیہ بناتے ہیں. ڈبل سواری پہ پابندی لگا دی گئی ہے. سارے کے سارے بغیر لائسنس کے اسلحہ جن کے پاس ہے وہ اسلحہ جمع کرا دیں. ادھر شرطیہ بنا رہے ہیں یا حملیہ بنا رہے ہیں؟ سارے شرطیہ تب بنتا ہے جب اگر لفظ آئے. یہ سارے کے سارے کے حملیہ. لیکن کسی کے پاس بغیر لائسنس کا وہ جمع کرائے نہیں، حملیہ کا ترجمہ یہی بنے گا. لیکن عموماً آپ قانون ہر دو زبانیں استعمال کرتا ہے، لیکن قانون کی زیادہ تر زبان کون سی ہوتی ہے، حملیہ یا شرطیہ؟ اب وہاں پہ یہ حملیہ سے مراد ذہنیہ ہے یا خارجیہ یا حقیقیہ ہے؟ حقیقیہ ہے وہاں پہ. یعنی وہ کہہ رہے ہیں اگر کسی نے ڈبل سواری کی تو پھر یہ ہے، اگر کوئی باہر کے ملک گیا تو یہ ٹیکس ہے، اگر کوئی بدون لائسنس اسلحہ رکھتا ہے تو وہ جمع کرا دے. لیکن ہمیشہ زبان وہ زیادہ تر، ہمیشہ نہ کہ زیادہ تر زبان کیا آتی ہے، وہ آرڈر کے نام پہ نہیں آتی. لیکن یہ پھر وہ بھی تو ایک وقت کے ساتھ برتن ہے. ایک ریاست ہی ختم ہوگی اس پر قانون کہاں سے؟ تو ٹھیک ہے نا، ہم تو ابھی یہ ثابت کریں کہ قانون عموماً جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ اس ہے ہماری اس جہت سے نہیں، آپ قانون کی زبان دیکھیں نا. ہم تو شریعت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں شریعت میں جو آئے ہیں وہ کیا ہے. پاکستان میں جو قانون آیا اس میں ایک جملہ انہوں نے حملیہ خبریہ بنایا ہے، تو اس کو آپ کھولیں گے تو ہمیشہ شرطیہ نکلے گا یا نہیں؟ لہٰذا آپ کے پاس یہ بات آئی کہ روایات اور آیات میں آپ نے جب بھی جائزہ لینا ہے، بعض جگہوں پہ قانون کی زبان شرطی ہے، جیسے ان کان الماء کرن فلا ينجسہ شیء بملاقات النجاسہ. اب یہاں پہ متصلہ ہے، یہ بھی قانونی زبان ہے، لیکن زیادہ تر آپ کے پاس کیسے زبان آئے گی آپ، یعنی ایک بڑا حصہ شریعت کا وہ قضیہ حقیقیہ کی صورت میں، اور قضیہ حقیقیہ اپنے باطن میں کیا ہے، قضیہ شرطیہ. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین.